امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا؟ دس واز لائک رائٹنگ آن دا وال، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ہم نے دیکھیں یہ بھی کر کے دکھا دیا، اور اب ایران کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آکرات کی ٹیبل پر آئے. یہ معاملہ یہیں تک رکے گا امریکہ کی طرف سے یا اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اب کبھی بھی بوٹس آن گراؤنڈ والی غلطی نہیں کرے گا، خاص طور سے افغانستان میں جو سبق حاصل کیا ہے اس کے بعد. سو دس واز دا میکسیمم وچ دی یو ایس could do. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، آپ نے کئی نکات اٹھائے اور بڑا جامع تجزیہ آپ نے پہلے ہی کر دیا اور بہت سے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دے دیے ہیں. لیکن جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کو ایران سے خطرہ ہے، لیکن اتنا ہی مساوی خطرہ امریکہ کو بھی رہا ہے. تو امریکہ نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی بھی کی ہوئی تھی، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ حملہ نہیں کر سکتا تھا. پوچھ کے اس کیا، اور اس کے بعد جو اس میں صدر ٹرمپ کی بالخصوص آشیرواد موجود تھی، اس کے شواہد بھی موجود ہیں، اور ادھر امریکہ تیاری بھی کر رہا تھا. لیکن جو سفارتکاری انہوں نے استعمال کی، یا جو اسٹیو وٹکاف اور ان کے عباس راکچی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے، وہ ایک قسم کا اب یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک ڈیورشن تھا. کیونکہ جب مذاکرات کامیاب ہونے والے تھے تو کچھ ایسی کڑی شرائط لگا دی گئی امریکہ کی طرف سے جو اب ایران کے لیے ناقابل قبول تھی، اور وہ ایسے حقوق بھی ان سے چھین رہے تھے جو کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ان کو، مثال کے طور پر یورینیم کی افسودگی 4 سے 20% تک ان کو اجازت ہے، تمام ممالک کو اجازت ہے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا حصہ ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امریکہ تیاری کر رہا تھا، امریکہ نے حملہ کیا اس سلسلے میں جو ہے. لیکن صدر ٹرمپ کو ایک چیلنج کا سامنا تھا، کیونکہ ان کا اپنی جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس سے جنگ مخالف آوازیں آ رہی تھی. انہیں پھر جو ہے اس حملے سے پہلے جو ہے تیار کیا گیا. ان میں خاص طور سے جو ریپبلک اعتراض کر رہے تھے مخالف، جو صدر ٹرمپ جب کینیڈا سے لوٹے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے اپنے سیکیورٹی روم میں، جو ان کی وائٹ ہاؤس کی یہ بیسمنٹ میں ہے، وہاں بہت سے مذاکرات کیے. ان کو باقاعدہ اس سیناریو کے لیے تیار کیا گیا تھا. ابھی جو میں اپنے تفصیلات بتا دی کہ کس قسم کا حملہ ہوا ہے، جس میں پہلی مرتبہ جو ہے جو نہ صرف یہ جو بنکر باسٹر بامز استعمال کیے گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے میسائل جو ہے سب مرین سے بھی داغے گئے. تو یہ ایک بہت کوآرڈینیٹڈ اور ایک سکسیسفل حملہ تھا، کامیاب حملہ تھا. لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. یہ جو ہے کل میرا خیال ہے جو اجلاس ہو رہا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی، وہ اس میں احاطہ کریں گے کہ تابکاری ہوئی ہے یا نہیں ہے یا ایران کے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں جوہری مراکز جو تھے یہ اس کی سرویلنس میں تھے اور ان کی مانیٹرنگ میں تھے IAEA کے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ ایک ایران کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، روس کو بھی پیغام گیا ہے، اور چین کو بھی. امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جنگ بڑھے گی؟ تو اس وقت آج جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے کبھی امکانات ہیں کہ یہ جنگ بڑھ جائے گی، پھیل جائے گی، کیونکہ ایران نے آبنائے ہرموز کو بند کرنے کا، مسدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ بہت ہی ایک پوری معیشت کو ابتر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے اسٹاک پرائسز، آئل پرائسز، اس کے علاوہ چین بالخصوص بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا، کیونکہ اس کی بہت سی درآمدات جو ہیں جو تیل سے متعلق ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک یوں سمجھیے کہ عالمی جنگ کا ایک پیش خیمہ ہے. اگر ایران جو ہے نہ صرف آبنائے ہرموز کو بند کرتا ہے بلکہ تو امریکی مراکز، عسکری مراکز یہاں جو ہیں 19 کے قریب ہیں مشرق وسطیٰ میں، ان کے اوپر حملہ کرتا ہے. صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کیا امریکہ کو یہ حملہ کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ایران ول آلموسٹ سرٹنلی لک فار سم مینر آف ریٹریبیوشن؟ اگر ہم کرتے ہیں تو اب ہم ایران سے توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ جی ایران جواب نہیں دے گا، الٹا ہم دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر جواب دیا تو پھر اس کے جواب میں جواب ملے گا. تو یہ کیا وہاں پہ سوچ نہیں پائی جاتی تھی اس وقت؟ سوچ پائی جاتی ہے. ان کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کے خیال میں انہوں نے
ایران کے لیے قیمت بڑھا دی ہے، کیونکہ انہوں نے 4-5 طرف سے حملہ کیا ہے۔ ایک طرف تو جو ہے انہوں نے وہاں سیاسی نظام کو بدلنے کی دھمکی دی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے ذخیرے کو ختم کیا جائے، تیسرے انہوں نے جوہری مراکز کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ اسے ایران کے لیے قیمت بڑھا دی ہے۔ اب اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اسے جو ہے اس کے لیے بھی بہت خطرناک نتائج ہیں۔ لیکن امریکہ جو ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کا یہ واحد حملہ ہے۔ انہوں نے ایران کو یہ کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، اور اگر ہتھیار نہیں ڈالتے، یعنی اگر آپ اس میں سے سارے کے سارے الفاظ کو بالائے طاق رکھیں اور سیدھے جو ہے ایسٹ if you cut to the chase، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ڈال دیں ورنہ آپ کو بڑی شدید سزا دی جائے گی۔ اب ایران اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے اس میں ابھی نقطہ زیر بحث زیادہ نہیں آ رہا کہ جب آپ اس قسم کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو جو when you push a country to the corner، تو اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مثلا جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ شمالی کوریا کا راستہ اختیار کر لے، اگر واقعی ان میں جو ہے اب جو ان حملوں کے باوجود جوہری استعداد موجود ہے، کیونکہ انہوں نے یورینیم کی افزودگی 60% تو کی ہوئی تھی اور 90% تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی جیسے کہ IAEA نے کہا تھا کوئی ایسا خفیہ سائٹس یا خفیہ پروگرام تھے جن کے ذریعے وہ شمالی کوریا کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ شمالی کوریا محفوظ ہے، یوکرین اور لیبیا محفوظ نہیں رہے۔ لیکن اس پورے جو تجزیے میں بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو میں ایک اور پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عمومی تبصرے تو کرنا چاہیے، لیکن فوری طور پر چاہیے کہ پاکستان کے لیے اس جنگ کے کیا مضمرات ہیں اور کیا اثرات، تو وہ سنگین ہیں، کیونکہ یہ جو مہاجرین آئیں گے بلوچستان سے جیسے افغانستان سے، اور اس کے بعد دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ ہم نے ابھی بڑی محنت سے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے تھے، اس میں کچھ رخنہ اندازی ہو سکتی ہے کہ بھارت وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک نئی خوشگوار صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ان کا تعاون بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کو امریکہ نے ہم پلہ کر دیا ہے، جس کو وہ ری ہائفنیشن کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے بھی اس جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ پھر جو ایک اور اہم پہلو ہے کہ پاکستان مسلمان دنیا میں واحد جوہری ریاست ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ریاستیں ایسی ہیں دنیا میں جو پاکستان کی اس طاقت سے خوفزدہ ہیں یا اس کو صحیح طریقے سے دل سے تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ تو ہم نے جو حشر ایران کا دیکھا ہے، خاص طور سے میں جس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ان کی اس قسم کی میسو پینیٹریشن ہو چکی تھی ان کے ملک کے اندر، بہت زیادہ ٹرو، جو ایسپیوناج، جو اس کے بعد جو پراکسیز تھیں، تو اس کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے ایران کے اندر۔ تو ہمارے ہاں جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بہت پورس بارڈر ہے، اور جو ہے افغانستان اور ایران میں اپنے نیٹ ورکس کو فائنینس کرتا ہے، وہیں سے پاکستان کے دہشت گردی کے تمام جو منصوبے بنائے جاتے ہیں ان کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، پھر ان کو یہاں پاکستان میں ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی ملٹی ڈیمینشنل چیلنجز آ گئے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس ایک حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اور ایران اوبیسلی جا بھی رہے، کل وہ جو ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم پریزیڈنٹ پیوٹن سے جو ہے وہ بات کریں گے اس سلسلے میں۔ مجھے امبیسڈر صاحب ایک اور بات بتائیے، اوبیسلی کہا جاتا ہے کہ وین ڈپلومسی فیلز وار بگنز، لیکن اس معاملے کے اندر ڈپلومسی ابھی کوئی اس کا انجام نظر نہیں آیا تھا۔ میں حوالہ دے رہی ہوں ان مذاکرات کا جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہے تھے، 6واں راؤنڈ ہونا تھا، 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے بھی بار بار ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو نیوکلیئر ڈیل کر لی تھی، ہم تو JCPOA ہو گیا تھا، اس میں یورپین ممالک بھی تھے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی فرسٹ ٹینیور میں آ کے اس سے نکلے، انہوں نے معاہدہ ختم کیا ہے، تو ہم تو اپنے تمام معاہدے پر عمل کر رہے تھے۔ تو اس دلیل کو دیتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریجیم چینج کی طرف ہی جایا جا رہا تھا، جو کہ جنرل ویزلی کلارک انکشاف کر چکے ہیں کہ ہم نے 20 سال پہلے، 2 دہائیاں پہلے یہ امریکہ نے پالیسی بنا لی تھی ٹو ڈیفینڈ اسرائیل کہ 7 countries in 5 years، 7 ممالک ہم نے تباہ کرنے ہیں، 5 سالوں میں 6 ہو گئے ہیں، ایک آخری ایران بچا تھا اور اس کی طرف جایا جا رہا تھا؟ دیکھیے، امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ ایک وار اکانومی ہے، اور مڈل
मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका में बड़ा ताकतवर है। आपको याद होगा कि सदर बाइडन ने ये कहा था कि वो अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करने के कोई किसी और जंग का आगाज़ नहीं करेंगे, लेकिन चंद महीनों यूक्रेन की जंग का आगाज़ हो गया था। इसी तरीके से सदर ट्रंप का जो इलेक्शन प्लेटफॉर्म था वो यही था कि वो जंगें ख़त्म करेंगे, यूक्रेन में ख़त्म करेंगे, मशरक़ वस्ती में। और उन्होंने फिर जो चीन को सिर्फ कहा था कि यह हमारा मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्सरी है। तो सफारतकारी जो है वो एक किस्म का मैं ये कहूँगा कि एक पर्दा था, उसके दो अदवार हुए, यानी एक अमेरिका के साथ बराह रास्त ईरान के मुज़ाकरात, और फिर जो बजरिया यूरोपियन यूनियन, उसके तीन जो E3 कहते हैं उनको, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी और यूनियन, तो इनके मुज़ाकरात हुए। तो इसमें ये पता चलता था कि अमेरिका की दिलचस्पी नहीं है, इसमें जो वीटो है वो इसराइल को हासिल है। यानी जब अमेरिका और इसराइल के मुज़ाकरात किसी एक ख़ास स्टेज पे पहुँचे तो उसने हमला कर दिया। तो ये भी मैंने कहा था कि मुशावरत से हमला किया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, वो बहुत अहम है। इस वक्त उनके जहन में कई सिनारियोस हैं। पहला सिनारियो ये है कि आयतुल्लाह ख़मैनी के ज़ेर इंतज़ाम जिस किस्म का सियासी ढांचा है इसे मनहदम किया जाए। दूसरा ये है कि मतलब इसी के साथ ये है कि बाहर से कोई डायस्पोरा कम्युनिटी से लोग आए जाएँ जिनको इनके ऊपर जो है उनको हुकूमत उनके हवाले की जाए। तीसरा ये है कि ईरान से कोई बगावत का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि पिछले चंद सालों में जो ईरान के ख़िलाफ़ भी बहुत मुजाहरे हो रहे थे और उस मगरब जो है उसमें बढ़ चढ़ कर उनको हवा दे रहा था। और उसके बाद तो लोग थे जो इख्तलाफ कर रहे थे ईरान की हुकूमत से या उसकी पॉलिसी से, वो औरतों के हकूक़ हों या हकूक़ इंसानी हों, तो उसके सिलसिले में न सिर्फ प्रचार कर रहे थे बल्कि उनके लिए एक पूरा स्टेज भी मुहैया करते थे। जो आखिरी सिनारियो है इस सिलसिले में, और वो बड़ी दस्तक्यास नहीं है कि अगर जंग लंबी होती है तो लीबिया और सोमालिया का भी हाल हो सकता है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे लोग तहकीक कर रहे हैं कि ईरान को इलाकाई, लसानी और नस्ली बुनियादों के ऊपर तकसीम किया जाए। मिसाल के तौर पर कि ईरान जो इतनी बड़ी रियासत, इतनी ताकतवर रियासत जिसने तमाम माशी पाबंदियों के बावजूद इतनी बड़ी इस्तेदाद हासिल कर ली, तो उसको क्यों ना यानी एक बलूचिस्तान वहाँ बना दिया जाए, उसके बाद जो आज़रबाईजान, उसके कुर्दिस्तान जो है, तो इस किस्म के, और उसमें जो पर्शिया का जो इलाका है जिसको पर्शिया को उसे महदूद कर दिया जाए। अच्छा, इनमें से अगर ये आखिरी सिनारियो होता है तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे ख़तरनाक सिनारियो होगा। और दूसरा सिनारियो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, यानी अभी हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी क़यास तो सबूत नहीं है और हमें ये नहीं पता कि अमेरिका या CIA या मोसाद क्या इस सिलसिले में मनसूबाबंदी कर रहे हैं और किस हद तक उनकी इंग्रेस है ईरान के अंदर, या ये मुमकिन भी है या नहीं है, और ईरानी कौम जो है मुत्तहिद होकर सब लोगों को पीछे धकेल देगी, हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये जो आखिरी सिनारियो मैंने आपको दिया है तो उसका बरह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और